بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، یہ آتش زادہ ناول کا چھوٹا پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹس کا لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے، تو چلیے چوتھے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیلم کی قدیم اور خوش جھیل کے درمیان واقع جزیرے جنگل کے اختتام پر جانے والا راستہ درختوں کے درمیان کالی کے پوشیدہ مندر پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ مندر کی عمارت کے کھنڈرات اب مرمت کے بعد پھر سے آباد ہو چکے تھے۔ دیواروں پر جمی ہوئی تہ کافی صاف ہو چکی تھی، چھتوں کے جالے بھی غائب ہو چکے تھے۔ مندر میں ہر سمت زندگی کے آثار نمایاں تھے۔ دیواروں اور چھتوں پر نیا رنگ و روغن چمک رہا تھا۔ چھت میں لٹکی ہوئی مدھم قندیلیں روشن تھی اور درمیانی حال میں رکھا ہوا کالی کا ٹوٹا ہوا سیاہ بت اب پھر سے تعمیر ہو چکا تھا۔ اس میں پڑی ہوئی دراڑیں پھر سے بھر گئی تھی اور اس کے جسم کا سیاہ رنگ تازہ اور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کالی کی باہر نکلی ہوئی خوفناک زبان خون کی طرح سرخ اور تازہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے گرد بنی ہوئی سنڈیلوں کے درمیان جلتے ہوئے انگاروں سے لوبان کے بھپکے اڑ رہے تھے۔ تلت کے لیے رکھے جانے والے سندر کی خوشبو ہر سو مہک رہی تھی اور بت کے سامنے بنی ہوئی قربان خاں کا چبوترا چمک رہا تھا۔ کالی کے چاروں ہاتھ فاتحانہ انداز میں ہوا میں بلند تھے۔ اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی کھوپڑیوں کے بھیانک دانت بھوکے شکار کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ موسیقی کی آواز، طبلے اور جھانجر کی دھمک سے پورا مندر گونج رہا تھا۔ ان گنت پروہت مدھیا اور متھون کے اشلوک پڑھ رہے تھے اور اسی لمحے دو داسوں کی ایک قطار رقص کرتی ہوئی کالی کے بت کے گرد پھیل گئی۔ یہ سب کنواری لڑکیاں تھیں۔ کالی کی پوجا شروع ہونے کے بعد گرد و نواح کی آبادی سے ان داسیوں کو مندر کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہ کالی پوجا کے لیے مخصوص ہو جاتی تھی۔ یہ ان کی قربان گاہ پہ پھینٹ چڑھ جاتی تھی اور پروہت کے حکم پر خوبصورت لڑکی مندر کی دیوداسی بننے پر مجبور ہوتی تھی۔ اس حکم عدولی کی ہمت نہ اس میں تھی اور نہ ہی اس کے والدین میں۔ وہ کالی کی داسیاں تھی۔ ان کی عمریں 12-13 سے لے کر 14-15 سال کے درمیان تھی۔ پجاریوں کی بھوکی نگاہوں کی حوث بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک لمبے تڑنگے پروہت نے جے کالی کا نعرہ بلند کیا اور مستی کے عالم میں دیوداسیوں کے درمیان تھرکنے لگا۔ موسیقی کا شور بلند ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ رقص کا انداز بز مستی کی شکل اختیار کرنے لگا اور پھر بڑے پروہت کے ہلکے سے اشارے پر بت کے عقب کا دروازہ کھلا اور دو پروہتوں نے ایک نیم بے ہوش لڑکی کو قربان گاہ کے چبوترے پر لٹا دیا۔ وہ سحر زدہ انداز میں کالی کی پھیلی ہوئی بھیانک آنکھوں کو گھور رہی تھی۔ بڑے پروہت کی گردن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اشلوک کا زور تیز ہو گیا۔ ایک تیز دھار خنجر چمکا اور لڑکی کی گردن جسم سے الگ ہو گئی۔ اس کا تازہ تازہ گرم خون بہہ کر قربان گاہ کے نیچے رکھے ہوئے پیالے نما برتن میں جمع ہونے لگا اور عین اسی وقت ایک شیر کی دھاڑ سے فضا گونج اٹھی۔ تاریکی میں بڑی دیر سے چمکتی ہوئی دو آنکھیں قریب آنے لگی اور اطمینان سے مستی کے عالم میں چلتا ہوا وہ شیر قربان گاہ کی طرف آیا۔ اس نے لمبی زبان سے قربان ہونے والی لڑکی کا خون چاٹنا شروع کر دیا۔ پیالہ خالی ہو گیا تو اس نے انگڑائی لے کر کالی کے بت کو دیکھا اور گررا کر ایک بار پھر دھاڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا تاریکی میں غائب ہو گیا۔ یہ وہ شیر تھا جو مہاراجہ چندر سنگھ کی خوابگاہ سے چھلانگ لگا کر باہر نکلا تھا۔ شیر کے جاتے ہی پروہت اور پجاریوں کے مجمع نے جے کالی کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور پھر شیطانیت کا وہ گھناؤنا کھیل شروع ہو گیا جس سے کالی خوش ہوتی تھی، جس سے کالی کی بدی کی قوتیں تازہ ہوتی تھی۔ مہاراجہ کی آنکھ کھلی تو صبح کی سفیدی مشرق سے نامودار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک طویل انگڑائی لی۔ اس کا تمام جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا اور رات کے ڈراؤنے خواب سے اس کے جسم پر ایک عجیب قسم کی کیفیت آ رہی تھی جس کا وہ خود کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ کیسا بھیانک خواب تھا، اس نے سوچا اور پھر اندر سے مقفل دروازے کو دیکھ کر اطمینان کی گہری سانس لی۔ پھر وہ فوراً لپک کر دریچے کے پاس آ کر باہر جھانکنے لگا۔ کھڑکی سے زمین کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ بلا شبہ کوئی انسان یہاں سے چھلانگ مار کر صحیح سلامت نیچے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بگڑ جاتی اور بالفرض محال کود کر نیچے پہنچ بھی جاتا تو چھلانگ لگا کر اوپر آنا ناممکن تھا۔ یقیناً وہ خواب تھا، لیکن کتنا بھیانک خواب، ڈراؤنا اور دہشت ناک۔ لیکن جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے پہنچا، لرز کر رہ گیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ آئینے میں نظر آنے والا چہرہ اس کا اپنا تھا، لیکن اس کے جبڑوں تک سرخ سرخ خون جمع ہوا تھا۔ مہاراجہ چندر سنگھ شکست خوردہ انداز میں بستر پر لیٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ مسٹر زونڈریڈ بے یقینی کے عالم میں نوکریس کی باتیں سنتے رہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ کالی کی پوجا دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے تو بھی مجھے بتلاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اوہ گاڈ، کیا آپ بالکل بے بس ہیں؟ یہ خود مختار ریاست ہے۔ جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہم لوگ متاثر ہو، ہم دارالحکومت سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے۔ ہمارے پاس یہاں فوجی اور پولیس بھی نہیں ہے، اور پھر یہ پوجا کا مسئلہ خالصاً مذہبی ہے جس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ لیکن بند کی تعمیر کا کیا ہوگا؟
اب تو مزدور بھی مشکل سے ملتے ہیں، وہ کالی کے مندر کی تعمیر میں مصروف ہے، اس سلسلے میں صرف مہاراجہ ہی مدد کر سکتا ہے، زون ریڈ نے بیزاری سے کہا۔ لیکن کالی کے نام پر بے گناہ لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، انسانی قربانیاں دی جا رہی ہیں، کیا یہ غیر قانونی نہیں؟ ہم اسے ثابت کیسے کریں گے؟ ہاں، اگر مہاراجہ چاہے تو اس کا سدباب کر سکتا ہے۔ مہاراجہ؟ نکولیس نے غصے میں جواب دیا، وہ خود اس میں پوری طرح شریک ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تعلیم یافتہ آدمی ہے اور میں بھی اس سے ملا ہوں۔ آپ اس سے رات میں نہیں ملے ورنہ اندازہ کر لیتے۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ تم یہ مسئلہ ریزیڈنٹ پر چھوڑ دو، وہ چند روز میں واپس آ جائیں گے اور تم کو معلوم ہے کہ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ میں قطعی بے بس ہوں۔ نیکولس نے یوچین کی طرف دیکھا اور کہا، وہ اپنے کمرے میں غصے کے عالم میں ٹہر رہا تھا۔ زون ریڈ میری باتوں پر یقین نہیں کرتا؟ وہ باتیں ہی ایسی ہیں، کوئی بھی شخص ہماری باتوں پر اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا جب تک ان حالات سے خود دوچار نہ ہو، یوچین نے کہا۔ شادی کے بعد وہ چند روز میں ہی ایک بار پھر گلاب کی طرح تر و تازہ اور شاداب ہو گئی تھی۔ اس کے رخساروں اور آنکھوں کے گڈھے ختم ہو گئے تھے، اس کا چہرہ اطمینان اور سکون کی گرمی سے گلنار تھا۔ لیکن میں اس وقت تک چین سے نہیں سو سکتا جب تک یہ شیطانی کھیل ختم نہ ہو جائے، نیکولیس نے کہا۔ چندر سین کو دن میں دیکھ کر کون شبہ کر سکتا ہے کہ وہ تاریکی چھاتے ہی ایک آدم خور درندہ بن سکتا ہے؟ رات کو ایک شیطانی روح اس کے جسم میں حلول ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا نیکولیس، یوچین نے کہا، لیکن تمہاری آمد کے بعد اس میں اچانک تبدیلی آ گئی ہے، اور خصوصاً اس دن کے بعد جب تم لوگ شیر کا شکار کرنے گئے تھے۔ شیر کا شکار؟ عجیب سی بات ہے کہ اس دن بھی میری کیفیت ایک سحر زدہ انسان کی سی ہو گئی تھی۔ مشکل یہ ہے کہ شادی کے بعد سے مہاراجہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ دن میں مجھ سے ملنے سے کتراتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ کیا تم نے محسوس کیا ڈیئر کہ اس کے بعد سے ان شیطانی قوتوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے؟ ہاں، شاید اس لیے کہ ہم آیت الہی کے تحفظ میں ہیں اور ایک خدا دوست بزرگ کی برکتوں کے سائے میں ہیں۔ بے شک اب ہم خدا کے دین پر ایمان لا چکے ہیں، طاغوتی قوتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یوچین نے اتنے اعتماد سے کہا کہ نیکولیس نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ مہاراجہ کو اپنی زندگی عذاب محسوس ہونے لگی تھی، وہ جس کے اشارے پر ریاست کی پوری آبادی حرکت کرتی تھی، اب خود کو مجبور اور لاچار اور انجانی شخصی کا غلام محسوس کر رہا تھا۔ اس سے وہ تمام گناہوں کام لیے جا رہے تھے جس سے اس کے تعلیم یافتہ ذہن کو نفرت تھی، لیکن اس سے نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہر لمحہ خائف رہتا، اسے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا۔ وہ انسان نہیں، درندہ بن چکا تھا۔ ایک طویل مدت کے بعد اس نے سراوپا پوجا کا بندوبست کیا۔ پتری کی اس رسم کے مطابق آباؤ اجداد کی روحوں کی پوجا کی جاتی ہے اور ان سے آشیرواد طلب کیا جاتا ہے۔ اس طویل حال میں جہاں نیکولیس نے شیطانی رقص دیکھا تھا اور جو اب باقاعدہ کالی پوجا کے لیے مندر کا کام دے رہا تھا، مہاراجہ سندیسا کر رہا تھا۔ یہ شام کی ایک مخصوص پوجا ہوتی ہے۔ کمرے میں کالی کی قد آمد مورتی رکھی ہوئی تھی۔ دھات کی یہ مورتی خاص طور پر مہاراجہ نے بنوائی تھی، جس سے بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے برابر اس کے باپ اور خوفناک شکل والے دادا کی آدم تصویر بھی کھڑی ہوئی تھی۔ مہاراجہ نے پوجا کی رسم ادا کی، چاول کے بنے ہوئے پنڈے نظر کیے، گنگا جل چھڑک کر دعا کی اور پھر اپنے باپ کی تصویر کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اس کے آنسو روا تھے اور وہ گڑ گڑا کر التجا کر رہا تھا، پتا جی، بھگوان کے لیے مجھے اس عذاب سے نجات دلوا دیجیے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری زندگی جہنم بن گئی ہے، بھگوان کے لیے میری مدد کیجیے۔ مہاراجہ بڑے دردمندانہ لہجے میں دعا کر رہا تھا۔ کمرے میں اس کی آواز کے علاوہ پراسرار سکوت تھا۔ اس لمحے کمرہ ایک زوردار کہکے سے گونج اٹھا۔ کہکا بڑا ظالم اور بھیانک تھا۔ مہاراجہ کانپ اٹھا اور اس نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کے باپ کی تصویر غائب تھی۔ اس کی جگہ اس کے دادا کا خوبصورت چہرہ اسے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی شفاف مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ مورخ، جب تک میرا انتقام پورا نہیں ہوتا تجھے نجات نہیں ملے گی۔ اور پھر مہاراجہ نے دیوانوں کی طرح کہکا لگانا شروع کر دیے۔ اسے اپنے دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ سے اپنا سر پکڑ لیا، پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ دلاور ذات کا کمار نہیں تھا، مگر حسین مورتیاں بنانا اس کا پیشہ تھا۔ اسے اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس کی بنائی ہوئی مورتیوں کی بڑی مانگ تھی۔ دیوی دیوتاؤں کی چھوٹی بڑی مورتیوں سے اس کا کمرہ بھرا پڑا تھا۔ وہ ان پر اتنے سندر رنگ کرتا کہ لوگ حیران رہ جاتے، لیکن کچھ عرصے سے وہ بے حد پریشان تھا۔ اس کی فروخت بے حد کم ہو گئی تھی، پرانے سٹاک یوں ہی پڑا تھا، کیونکہ اچانک ہر طرف کالی کی مورتی کی مانگ شروع ہو گئی تھی۔ کالی کی مورتی بنانا دشوار بھی تھا اور اس کا رنگ و روغن بھی دگنی محنت کا کام تھا، لیکن کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے اس نے کام بھی شروع کر دیا۔ پھر بھی مورتیوں کی جتنی مانگ تھی وہ اتنی تعداد میں نہیں بنا پا رہا تھا۔ دلاور کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی سیتا
کسی حسین موتی کی طرح خوبصورت اور کامنی سی تھی۔ دلاور کو سیتا سے بڑا پیار تھا اور یہ مشہور تھا کہ سیتا جیسی خوبصورت حسین عورت راج محل کے علاوہ کہیں نہیں تھی۔ دلاور نے سیتا کے لیے ایک بہت قیمتی مسہری خریدی تھی۔ پیتل کی بنی ہوئی یہ لمبی چوڑی کشادہ مسہری بہت خوبصورت تھی۔ اس پر بچھے ہوئے موٹے دبیز گدے سیتا کے جوان جسم کی طرح گراز تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ سیتا کونے میں رکھی ہوئی میز پر دلاور کے لیے دودھ کا گلاس تیار کر رہی تھی۔ وہ بار بار مسکرا کر دلاور کو دیکھتی، جس کی حریص نگاہیں سیتا کے قیامت خیز شباب کی رعنائیوں پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک دلاور کو ایسا لگا جیسے وہ منو وزنی بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہو۔ اس سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اس انجانے وزن کو اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے ہلنا چاہا، لیکن کسی نے اسے آہنی گرفت میں جگڑ لیا تھا۔ دلاور نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے پر بڑھتی ہوئی گرفت چھڑانے کی کوشش کی، لیکن یہ گرفت اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ اچانک دلاور کی نگاہیں سامنے اٹھی اور دہشت سے اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کے سینے پر سوار کوئی انسان نہیں، ایک لمبا تڑنگا اور خطرناک شیر تھا، جس کا بھیانک جبڑا اس کی گردن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد دلاور ساکھ سا ہو گیا۔ اس کے دل نے حرکت کرنا بند کر دیا تھا۔ سیتا دودھ کا گلاس لے کر مسہری کے قریب آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دلاور کا مردہ جسم فرش پر پڑا تھا۔ سیتا نے چند لمحے کے لیے کمرہ چھوڑا تھا۔ وہ دودھ میں ڈالنے کے لیے شکر لینے گئی تھی اور انہی چند لمحات میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا۔ دلاور کی بڑی بڑی بے حس نگاہیں اس سے گھور رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ خوف کی چیخ سیتا کے لبوں سے بلند ہوتی، کسی نے اسے کھلونے کی طرح اٹھا کر پٹک دیا۔ صبح دلاور اور سیتا کی لاشوں کا پتہ چلنے پر پوری آبادی میں سنسنی پھیل گئی، لیکن اس کے بعد اس وادی کی ہر حسین عورت اور دوشیزہ کا یہی حال ہونے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ کون سی بلا ہے جو بند دروازوں اور دریچوں سے بھی اندر داخل ہو جاتی ہے اور اپنی ہوس کو تقسیم پہنچاتی ہے، لیکن کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اس دوران ریاست کے دور دراز علاقوں سے آنے والی دیوداسیوں اور پجاریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ہر رات کالی کی قربان باہ پر کسی نہ کسی بے گناہ کی زندگی بھیڑ چڑھنے لگی تھی۔ بند کی تعمیر کا کام تکمیل کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ دریا کے شمال میں اصل بند کی تعمیر ہو چکی تھی۔ اب جھیل کے کنارے پشتے تعمیر ہو رہے تھے تاکہ بند کا پانی جھیل میں محفوظ رہ سکے، لیکن یہ کام بڑی سست رفتاری سے ہو رہا تھا کیونکہ ان دنوں مزدور بڑی مشکل سے مل رہے تھے۔ تاہم مقامی ریزیڈنٹ مسٹر زون ریڈ کے مشورے کے باوجود اب تک نیکولس کو مہاراجا سے اس مسئلے پر بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ وہ بہت فکر مند تھا اور اس وقت جھیل کے پشتوں کا معائنہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور جھنجھلاہٹ میں اس نے کالی کے مندر کی طرف دیکھا جس کی تعمیر نو تیزی سے جاری تھی، اور تب اس کی نگاہ ایک سفید گھوڑے پر پڑی۔ بلا شبہ گھوڑا مہاراجا کا تھا۔ نیکولس نے فوراً مندر کا رخ کیا۔ مندر کو جانے والے راستے کا جنگل اب بالکل صاف کر دیا گیا تھا۔ پوری عمارت کو اس طرح مرمت کیا گیا کہ مندر بالکل نیا معلوم ہو رہا تھا۔ درمیانی حال میں رکھی ہوئی کالی کی مورتی اب بالکل مکمل ہو چکی تھی۔ اس کی ڈراؤنی آنکھیں سامنے گھور رہی تھی، اس کی باہر سے نکلی ہوئی سرخ زبان چمک رہی تھی۔ مزدور اپنے کام میں مصروف تھے اور مہاراجا ان کو ضروری ہدایت دے رہا تھا۔ وہ ایک پرہوس سے مصروف گفتگو تھا۔ نیکولس کے کئی بار آواز دینے پر مہاراجا چونک کر پلٹا۔ وہ نیکولس کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا، لیکن خود نیکولس حیرت زدہ نگاہوں سے مہاراجا کو گھور رہا تھا۔ اتنے مختصر عرصے میں کسی کو اتنی تیزی سے اس نے تبدیل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چندر سنگھ کا چہرہ بالکل سد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں اندر گھس گئی تھی، رخساروں پر سے گوشت غائب ہو گیا تھا اور گہری جھریاں پڑ رہی تھی۔ آنکھوں کے گر سیاہ ہلکے تھے اور وہ تپیدق کا مریض نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے تک نیکولس کو حیرت زدہ نگاہوں سے گھورتا رہا اور پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ ہیلو مائی ڈیئر نیکولس، اس نے گرم شوسی کے ساتھ نیکولس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے؟ یوجین کیسی ہے؟ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے جو مندر کے بالکل سامنے تھا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نیکولس نے پریشان لہجے میں کہا۔ مہاراجا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ یہاں نہیں، اس درخت سے دور چلو نیکولس، اس نے درخت پر خوف زدہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ وہی درخت تھا جس پر مہاراجا کو پھانسی سے لٹکایا گیا تھا۔ ہاں، اب بولو کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ یا آپ کی طبیعت کو کیا ہو گیا؟ نیکولس نے پوچھا۔ کیا آپ بیمار تھے؟ او ہاں مجھے بخار آ رہا تھا، مہاراجا نے گھبرا کر کہا، نہ جانے کیوں نیکولس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ سناؤ تم کیسے ہو؟ نیکولس نے مزدوروں کے کام کے بارے میں بتلا دیا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر یہی حال رہا تو برسات سے پہلے بند کا کام مکمل نہ ہو سکے گا، اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ بند کا پانی کھولتے ہی یہ مندر اور اس کا ملحقہ علاقہ زیر آب آ جائے گا، اس لیے اس کی تعمیر پر وقت ضائع نہ کریں، نیکولس نے کہا۔ چندر سنگھ نے اسے پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ یہ مذہب کا معاملہ ہے نیکولس، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے پجاریوں کو یہ بات بتلائی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کالی دیوی خود اپنے مندر کی حفاظت کرے گی، اور یہ مندر ڈوب گیا تو یہ سمجھیں گے کہ کالی کی شکتی ختم ہو گئی ہے۔
لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ بند کا پانی وہ کیسے روک سکتی ہے؟ یہ فکر تم نہ کرو، دیوتاؤں اور دیویوں کا معاملہ وہی بہتر جانتے ہیں، اور میں مزدور بھی فراہم نہیں کر سکتا جب تک مندر مکمل نہیں ہو جاتا۔ یہ لوگ کہیں اور کام نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کالی کی پوجا، کیا آپ کو ان سے گھن نہیں آتی؟ مجھے تو وحشت ہوتی ہے اس تصور سے، نکولس نے کہا۔ یہ مذہب کا معاملہ ہے، تم اس میں مداخلت نہ کرو تو اچھا ہوگا، مہاراجا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ چھوڑو اس ذکر کو، یہ بتلاؤ دعوت پر کب آ رہے ہو؟ میں نے یوچین کو اتنے دن سے دیکھا بھی نہیں، آج رات کیا خیال ہے؟ نہیں، نکولس نے گھبرا کر کہا، آج کل بہت مصروف ہوں، یہ بند مکمل ہو جائے تب۔ اچھی بات ہے، لیکن بھولنا نہیں، میں منتظر رہوں گا۔ نکولس اب مہاراجا سے ملاقات کر کے واپس ہوا تو اور بھی زیادہ پریشان تھا۔ نکولس جب بند کے دونویں پشتے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے مزدور ڈائنامائٹ کی بٹیاں اٹھا کر ایک نئے تعمیر شدہ شیڈ میں لے جا رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق ڈیم کی تعمیر کے بعد سامنے کے اس پشتے کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جانا تھا، جو پانی کے بہاؤ کو روکے ہوئے تھا تاکہ پانی بند سے ہو کر جھیل تک پہنچ سکے۔ بند کی سرنگیں پانی کی نکاسی کے لیے کافی مضبوط تھی اور بعد میں پانی بند کرنے کھولنے کا کام ان میں لگے ہوئے آئینی شٹر کے ذریعے ہونا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نکولس نے اپنے اسسٹنٹ انجینئر سے کہا۔ ابھی پشتے کو توڑنے کا وقت تو نہیں آیا، اور پھر اس طرح ڈائنامائٹ اٹھوانا خطرناک ہے۔ کچھ عرصے سے پرانے شیڈ سے ڈائنامائٹ چوری ہو رہے ہیں، انجینئر نے بتایا، اس لیے میں نے نیا شیڈ تعمیر کرایا ہے۔ یہ یقیناً زیادہ محفوظ اور مضبوط ہے۔ اوہ، لیکن بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خیال رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے اب نئے چوکیدار بھرتی کر لیے ہیں، اس نے کہا۔ نکولس جب ریزیڈنسی واپس پہنچا تو یوچین نے پریشان لہجے میں بتلایا، ڈارلنگ، مسٹر زون ریڈ صبح سے لاپتہ ہے۔ وہ صبح یہ کہہ کر گئے تھے کہ شکار پر جا رہا ہوں، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اوہ، ممکن ہے وہ جنگل میں تفریح کر رہے ہو، نکولس نے ہنس کر کہا۔ تم جانتی ہو، خپتی ہے وہ، لیکن وہ تنہا گئے ہیں، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، نکولس نے لباس تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر زون ریڈ کا پی اے ایک بنگالی نوجوان تھا، وہ بھی بہت فکر مند تھا۔ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ دوپہر تک واپس آ جائیں گے اور لنچ یہی کریں گے، اس نے بتایا۔ سب سے ڈاک رکھی ہے اور ضروری کاغذات پر ان کو دستخط بھی کرنا ہے، اب شام ہونے والی ہے۔ نکولس بھی فکر مند ہو گیا۔ یہ معلوم کرنے کے بعد کہ وہ کدھر گئے ہیں، نکولس نے اپنے گھوڑے کو تیار کرنے کا حکم دیا اور پھر مسٹر زون ریڈ کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ شام ہونے والی تھی۔ جنگل میں تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا بند تھی اور سیاہ بادل اس سمے آسمان پر جمع ہو رہے تھے، بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی۔ گھنے جنگل میں مکمل سناٹا طاری تھا اور نکولس کا دل انجانے خوف میں ڈوب رہا تھا۔ اچانک ایک پہاڑی کے قریب سے مسٹر زون کا گھوڑا نظر آیا، جو ایک پیڑ کے ساتھ بندھا ہوا تھا، لیکن مسٹر زون کا کہیں پتہ نہ تھا۔ نکولس نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ دیا اور اس چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ نرم زمین پر مسٹر زون کے شکاری بوٹ کے نشان واضح تھے اور پہاڑی کی چڑھائی پر جا کر ختم ہوئے تھے، اور اسے زیادہ دور جانا نہیں پڑا تھا۔ اس کی نظر اچانک مسٹر زون ریڈ پر پڑی۔ وہ زمین پر چت پڑے ہوئے تھے اور ان کی گردن میں ریشمی رومال کا ایک پھندا پڑا ہوا تھا۔ مسٹر زون ریڈ مر چکے تھے، لیکن ان کے قاتل کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابھی وہ لاش پر جھکا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ نکولس واپس پہنچا تو بوڑھا ریزیڈنٹ مسٹر جون رخصت سے واپس آ چکا تھا۔ نکولس نے بھیگے ہوئے کپڑے تبدیل کیے اور فوراً ریزیڈنٹ کے پاس پہنچا۔ یوچین اس کے ساتھ تھی۔ جون فکر مندانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ نکولس، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی منتظر تھا، ریزیڈنٹ نے کہا۔ کیسی عجیب بات ہے، آتے ہی تمہاری شادی کی خبر ملی تو جی خوش ہو گیا۔ یوچین کو میں بیٹی کی طرح پیار کرتا ہوں، لیکن یہ حادثہ، مسٹر زون کی موت نے تمام خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ حادثہ نہیں، قتل، نکولس نے غصے سے کہا۔ قتل؟ بوڑھے ریزیڈنٹ نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ ہاں، قتل۔ ٹھگوں نے اس علاقے میں پھر سے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اور آپ کی عدم موجودگی میں یہاں کالی کی پوجا پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ نکولس نے اسے تفصیل کے ساتھ اس دوران ہونے والے تمام واقعات بتلائے۔ حیرت انگیز، مجھے یقین نہیں آتا، جون نے کہا۔ میرا خیال ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم چندر کو نہیں جانتے۔ میں نے اسے بیٹے کی طرح پالا، اسے لندن میں تعلیم دلوائی۔ اس جیسا روشن خیال نوجوان اس طرح کے گناہوں نے توہمات ہرگز نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر یہ سب کچھ صحیح ہوتا تو اب تک ان کے خلاف سختی سے قدم اٹھا چکا ہوتا۔ یہ سچ ہے مسٹر زون، نکولس نے جواب دیا۔ آپ کا چندر اس میں شامل ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ ریزیڈنٹ اسے غیر یقینی انداز میں گھورتا رہا۔ میں نہیں مانتا، چندر ایسی گناہونی سرگرمیوں میں کبھی نہیں ملوث ہو سکتا۔ ممکن ہے کچھ مذہبی جنونی نے مندر تعمیر کر لیا ہو، لیکن انسانی قربانیاں، ٹھگی اور چندر کی مرضی پر یہ ناممکن ہے۔ نکولس سچ کہہ رہا ہے آپ سے سر، یوچین نے کہا۔ ہم حقیقت کے ششمدید گواہ ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جون نے غصے میں اپنا گلاس میز پر پٹک کر کہا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس ریاست میں بسر کی ہے، میں جانتا ہوں کہ چندر کو ان جہالت آمیز قدیم رسموں سے کتنی نفرت ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں وحشیانہ درندگی کہتا ہے۔ اس نے ریاست میں ایسی حرکتوں کا
قطع کامہ کرنے میں میرا ساتھ دیا، پھر وہ کیسے یہ سب گوارا کر سکتا ہے؟ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ راج محل اور کہاں؟ ریزیڈنٹ نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ میں ابھی چندر سے دریافت کروں گا۔ نکولس نے دوڑ کر اسے روکا۔ سر، اس وقت نہ جائیں، رات ہو چکی ہے اور باہر تاریکی ہے مکمل، اور آج کالی رات ہے۔ بکواس مت کرو نوجوان، بوڑھا جون غصے میں گر جا۔ نہ جانے تم کو کیا ہو گیا ہے، کالی رات ہونا، میں چندر سے حقیقت معلوم کر لوں گا۔ سر، نکولس نے اس کا بازو تھام کر التجا کی، آپ بھڑکے ہوئے ہیں، صبح چلے جائیے گا۔ نہیں، میں ابھی جاؤں گا، آج رات کالی کی پوجا ہے، آپ کا تنہا جانا خطرناک ہوگا۔ ہٹ جاؤ، تم مجھے مزدل بنا رہے ہو۔ ریزیڈنٹ نے اسے دھکا دیا۔ وہ مجھے باپ کی طرح سمجھتا ہے اور میں اسے گناہونی حرکتوں میں ملوث نہیں دے سکتا۔ نہیں، تم ساتھ نہ ہو، میں تنہا اس کے پاس جاؤں گا۔ ریزیڈنٹ کے باہر جانے کے بعد نکولس نے کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند نیوچین کو دیکھا۔ افسوس کہ ہم مجبور ہیں ڈارلنگ، میں نے آخری حد تک اسے روکنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، لیکن مہاراجا واقعی ان کو باپ کی طرح مانتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے وہ خوف کے مارے جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ریزیڈنٹ جون کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ محل کے گیٹ پر کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا واپسی پر وہ اس لاپرواہی سے متعلقہ حکام کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ گارڈ کمانڈر کو اس کی سخت سزا ملنی چاہیے۔ اندر کا گیٹ اس کی مسلسل دستک پر کافی دیر بعد کھلا۔ جس لانسن نے گیٹ کھولا، اس کے منہ سے شراب کے بھپکے اڑ رہے تھے۔ ریزیڈنٹ کا خون غصے میں کھول اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی عدم موجودگی میں یقیناً تمام نظام درم بدم ہو گئے ہیں۔ وہ چندر سے اس کی شکایت کرے گا۔ وہ اس وقت غصے میں تھے کہ یہ محسوس نہ کر سکا کہ تمام محل تاریک تھا، روشنی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ محل کے اندر داخل ہو کر جب وہ مہاراجا کے کمرے میں پہنچا تو اس نے گارڈ سے غصے میں پوچھا، مہاراجا کہاں ہے؟ گارڈ نے اشارے سے بڑے ہال کی سمت اشارہ کر دیا۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے کچھ نہیں نکل سکا، اور جب جون ہال میں داخل ہوا تو اس سے یقین آ گیا کہ نکولس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ کالی کی قدامت مورتی جون کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی اور چندر اس کے سامنے جھکا ہوا پرستش کر رہا تھا۔ ریزیڈنٹ کی آواز پر چندر نے چونک کر اسے دیکھا۔ چل لمحے تک اس کی نگاہیں غیر یقینی انداز میں بوڑھے جون کو گھرتی رہی، جیسے اسے کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو، اور پھر اچانک اس کی نگاہوں میں شیر کی درندے کی چمک اٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے ریزیڈنٹ کی طرف بڑھا۔ یور ایکسیلنسی، آپ؟ اس نے گرمجوشی کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ آپ کالی پوجا کی رات آ گئے۔ اب صحیح معنوں میں میری پوجا مکمل ہو جائے گی۔ اس نے زور سے تالی بجائی۔ اس کی آنکھوں میں درندے کی جھلک رہی تھی اور ہونٹوں پر حریص مسکراہٹ تھی۔ اسے گرفتار کر لو، اچانک اس نے گارڈ کو حکم دیا۔ پارٹ 4 یہاں ختم ہوتا ہے۔ آتش زدہ کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔